تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بادشاہ کے بیٹے کا اور اس کی شادی کا واقعہ چل رہا تھا، اور نکاح کے بعد وہ شہزادہ جادو کے اثر سے ایک بڑھیا پر عاشق ہو گیا تھا، اور پھر بادشاہ نے اللہ کے حضور دعائیں کی، التجائیں کی۔ اس کے بعد اس بادشاہ کی دعا قبول ہوئی اور ایک شخص ان کو ملا اور اس نے اس جادو کے اثر کو توڑ ڈالا۔ اس کے بعد پھر شہزادہ جادو کے اثر سے نکل گیا اور پھر اس نے اپنی منکوحہ کی طرف توجہ کی اور بڑھیا کی محبت سے اس نے چھٹکارا حاصل کیا۔ جب اس کو بتایا گیا ہوش میں آنے کے بعد کہ وہ بڑھیا کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا، تو وہ اپنے آپ پر تعجب کرنے لگا کہ میں نے ایسا کیسے کر دیا۔ ایک خوبصورت سمجھدار ہونہار بیوی کو چھوڑ کر میں ایک بڑھیا کے عشق میں مبتلا کیسے ہو گیا، کس طرح سے اس بڑھیا نے اپنی جادو سے مجھے اچک لیا تھا، تعجب کرنے لگا۔ اب اس کے بعد آگے پڑھیں گے۔ نو عروس دید ہمچو ماہ حسن کہ ہمیں زد بر ملیحاں راہ حسن۔ چاند جیسی دلہن تھی اس کی۔ جب اس نے اپنی دلہن کا چہرہ دیکھا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ تو ایسا حسن ہے کہ حسینوں پر بھی حسن کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ اسی خوبصورت اور ایسی حسین بیوی اس کو ملی تھی۔ گشت بے ہوش و برو اندر فتاد تاہ سے روز از صدر او گم شد فؤاد۔ ایک طرف تو اتنا حسن بیوی کا، اور دوسری طرف جب اس کو یہ بتایا گیا کہ اس بیوی کو چھوڑ کر اس نے ایک بڑھیا کا عشق اختیار کیا تھا اور اس میں دیوانگی کی حالت ہو گئی تھی، تو افسوس کے مارے اپنی قسمت اور اپنی حرکتوں پر افسوس کرتے کرتے وہ بے ہوش ہو گیا اور منہ کے بل گر پڑا، اور یہ حالت اس کی 3 دن تک رہی۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے سینے سے دل ہی غائب ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیوں ایسا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں نے ایسا کیوں کر دیا؟ سہ شبان و روز او بے ہوش گشت تاکہ خلق از غشی او پرجوش گشت۔ 3 دن 3 رات وہ بے ہوش رہا، یہاں تک کہ بادشاہ کو چونکہ رعایا چاہتی تھی تو بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر کہ وہ بیٹے کے غم میں پھر سے ایک مبتلا ہو گیا ہے، کہ بیٹے کی ہوش میں آنے کے بعد بھی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ افسوس کر رہا ہے اور اس افسوس میں بے ہوش ہو گیا ہے، تو مخلوق بھی پریشان ہو گئی تھی، رعایا بھی پریشان ہو گئی تھی۔ از گلاب و از علاج آمد بخود اندک اندک فہم گشتش نیک و بد۔ پھر ایک خاص قسم کا طریقہ رائج تھا گلاب اور اس کی خوشبو سے علاج کرنے کا۔ پھر اس کو خوشبو کے ذریعے علاج کیا گیا تو اس کے بعد وہ ہوش میں آیا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو پتہ چلا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اور برے کی پہچان ہونی چاہیے۔ پھر وہ اچھے اور برے کو سمجھنے کے قابل ہونے لگا۔ بعد سال شاہ گفتش در سخن کہ پسر یادار ازاں یاری کہن۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ 1 سال کے گزرنے کے بعد جب بادشاہ نے دیکھا کہ اب بیٹا پوری طریقے سے نارمل ہو گیا ہے، اب وہ اس بڑھیا کو یاد بھی نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے کہ مذاق میں باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا پرانے دوست کو بھی کبھی یاد کر لیا کر۔ ایک وقت تو تیری یہ حالت تھی کہ اس کے تلوے چاٹتا تھا، اس کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، اور اب 1 سال ہو گیا ہے تو اس کو یاد بھی نہیں کرتا۔ کبھی کبھار یاد تو کر لیا کر۔ یاد آور زاں زجیو زاں فراش تاب دی حد بے وفاؤ مرمباش۔
اتنا تو اس کے ساتھ رہا، اس کے قیام گاہ میں اس کے ساتھ سوتا رہا، یہ حالت تھی تیری 1 سال تک، اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ بے وفا بن گیا ہے، اس کے حق میں کڑوا بن گیا ہے۔ جب کسی کے ساتھ اتنا رہے تو اس کو اتنا ایسا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، کبھی کبھار حال چال بھی پوچھ لینا چاہیے۔ گفت رومن یافتم دار السرور وارہیدم اس چہے دار الغرور۔ بیٹے نے کہا باپ سے کہ اے والد، مجھے وہ سب اب یاد مت دلائیے، میں نے خوشی کا گھر پا لیا ہے، دھوکے کے گھر سے نکل کر میں اب خوشی کے گھر میں آ گیا ہوں۔ وہ ایک دھوکہ تھا، دھوکے کے کنویں میں گرا ہوا تھا میں، میری عقل میرے ہاتھ میں نہیں تھی، مجھے اس کام کے اوپر گویا مسلط کیا گیا تھا، میرے قابو میں کچھ نہیں تھا۔ میں ان دنوں پر افسوس کرتا ہوں کہ کیوں میری ایسی حالت ہو گئی تھی اور کیوں میں دیوانہ ہو گیا تھا، مجھے اس بڑھیا کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ آج میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں، اچھے خوشی کے گھر میں رہ رہا ہوں، تو آپ مجھے کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ اب میں اس کی محبت میں گرفتار ہونا تو دور کی بات ہے، اس کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس کی بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اصلی خوشی کیا ہوتی ہے۔ ہم چنا باشد چو مومن راہ یافت، سوئے نور حق ز ظلمت روئے تافت۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب مومن حق کا راستہ پا لیتا ہے دھوکے کے گھر سے نکل کر، تو اس کے بعد اس کو دھوکے کے گھر کی طرف جانے کے لیے کہا جائے تو وہ اس کا تذکرہ بھی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے تاریکی سے اب منہ موڑ لیا ہے۔ اب پھر اس کو تاریکی میں جانے کے لیے کہا جائے تو وہ نہیں مانے گا۔ اب دیکھیے کہانی یہاں ختم ہوگی، لیکن یہاں پر اب آپ کیریکٹرز کو سمجھانے کی طرف توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ مخلص ای قصہ برگفتم تمام، تاب دانی مقصد خود والسلام۔ میں نے قصے کا پورا خلاصہ تو سنا دیا ہے، جو واقعہ جو حکایت میں نے تمہارے سامنے بیان کی ہے مکمل طور پر اختصار کے ساتھ ہی صحیح لیکن پوری سنا دی ہے۔ اب اس کو اپنے پیش نظر رکھ کر، اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر، اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ کر جائزہ لو۔ اب جائزہ کس طرح لو؟ اے برادر داں کے شہزادہ توئی، در جہان کہن زادہ از نبی۔ اے میرے بھائی، یہ حکایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جان لو کہ جس شہزادے کا قصہ سنایا جا رہا ہے وہ اصل میں آپ ہی ہیں۔ پرانی دنیا میں آپ نئے پیدا ہوئے ہیں، دنیا بہت پرانی ہے، صدیوں سے دنیا چلتی آ رہی ہے۔ آپ کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، اس وقت سے دنیا چلتی آ رہی ہے۔ دنیا بہت پرانی ہے لیکن آپ نئے ہیں۔ پرانی دنیا میں آپ کا وجود نیا ہے۔ دنیا کیسی ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ آپ پرسوں پیدا ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں سے پوچھو جو اب تک دنیا میں صدیوں سے رہتے آئے ہیں، وہ بتا سکیں گے۔ ویسا تو کوئی ہے نہیں، صدیوں سے جو دنیا میں رہا ہے ویسا تو کوئی ہے نہیں، تو اس لیے پرانے لوگوں نے دنیا کے بارے میں جو بتایا ہے اس کا جائزہ لو، پتہ چلے گا۔ کابلیے جادوئی دنیاست کو، کردہ مردارا اسیر رنگ و بو۔ یہ جو کابلی جادوگرنی ہے اسی کا نام دنیا ہے۔ یہ جو بڑھیا ہے جس نے جادو کر لیا ہے آپ کو اپنی جانب کھینچنے کا، وہ دنیا ہے۔ سارے انسانوں کو اپنی رنگ و بو میں قید کر لیا ہے، اپنی جاذبیت اپنی کشش سے مسحور کر لیا ہے۔ آپ دنیا میں جو کچھ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر آنکھیں چندیاں ہو رہی ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں، عالی شان عمارتیں، عالی شان محلات، لگژریس گاڑی، کیا کیا نہیں ہے دنیا میں۔ آپ کی آنکھیں چندیاں ہو رہی ہیں، جو چیز کو آپ دیکھتے جاتے ہیں دل چاہتا ہے کہ بس میرے پاس بھی ویسا آ جائے۔ ایسا گاڑی، ایسا بنگلہ، ایسی شاندار زندگی، 10 12 آدمی ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہوئے جو چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جا رہا ہے۔ ایک تصور کیجئے، شاندار زندگی کا تصور کیجئے، کیا کیا ہے آپ کے پاس۔ یہ سب کا سب دھوکہ ہے، بالکل اس بڑھیا کے دھوکے کی طرح۔ اور بڑھیا نے جیسے جادو کر دیا ہے تو شہزادہ اس کا دیوانہ ہو گیا ہے، ویسے دنیا نے آپ کو جادو کر دیا ہے اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں لگ رہے ہیں۔ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں آپ اس دنیا کے لیے۔
اپنا نام بنانے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے، اپنی آرام دہ زندگی کے لیے حرام حلال کچھ نہیں دیکھتے، بس کسی طریقے سے زندگی اچھی ہو جائے، اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا سب۔ یہ دنیا کی پڑی ہوئی جادو ہے، یہ منتر ہے جو اس نے آپ کے اوپر پڑھ کے پھونک دیا ہے۔ چوں درف گندک دری آلودہ زود، دم بدم میخاں وہ میدم قل اعوذ۔ آپ کو اس نے منتر پڑھ کے آپ کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھا ہے، آپ بے قابو ہو گئے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ خود آپ کے قابو میں نہیں ہیں، دنیا جیسے چاہے آپ کو جہاں چاہے لے جا رہی ہے اور آپ اس کے پیچھے 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 چلے جا رہے ہیں، وہ جو چاہے آپ سے کرا رہی ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے اس جادو سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے، ایسا لگتا ہے، اور ظاہراً ایسا ہے بھی، لیکن اس کا طریقہ ہے، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ ہمیشہ قل اعوذ پڑھتے رہو اور دم کرتے رہو۔ دنیا کے اس پڑھ کے پھونکنے کے جو گندگیاں ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ دو صورتیں ہم کو سکھائی گئی ہیں، جن کو معوذتین کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ دو صورتیں بتائی گئی ہیں، یہ پڑھتے رہو۔ تارہی زی جادویو زی قلق، استعانت خواہ از رب الفلق، تاکہ تم اس جادو اور اس کی اس پریشانی سے اپنے آپ کو بچا لو، اس کے لیے یہ دونوں صورتیں اتاری گئی ہیں۔ صبح کے سفیدے کے رب سے مدد چاہا کرو، اللہ سے مدد چاہا کرو، اس اللہ سے مدد چاہا کرو، اس رب سے مدد چاہا کرو جو رب الفلق ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، رب الفلق کی پناہ میں آیا کرو۔ زان ابی دنیا ترا سحارہ خواند، کوب افسوں خلق را در چہ نشاند۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جادوگرنی کہا ہے حدیث میں۔ دنیا نے انسانوں پر جادو کا منتر پڑھ کے پھونک دیا ہے، اور اسی طریقے سے اس نے ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کی خاطر اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں، دین خراب کر رہے ہیں، آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی غلط کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بھئی کسی کو پتہ ہے کہ تم غلط کر رہے ہو تو کم از کم رک جانا چاہیے نا، وہ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ دنیا نے ان کے اوپر منتر پڑھ کر پھونک دیا ہے۔ ہی فسون گرم دارت گند پیر، کرد شاہارا دم گرمش اسیر۔ یاد رکھو یہ دنیا بہت تیز اور بہت ہی سخت جادو کا اثر رکھتی ہے۔ بادشاہوں کو بھی اس کے گرم دم نے اپنا قیدی بنا لیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ بظاہر بڑے نظر آتے ہیں، لیکن دنیا نے ان کے اوپر بھی ایسا پڑھ کر پھونکا ہے کہ وہ بھی دنیا کے پیچھے ہو گئے ہیں۔ دینداری کا دم بھرنے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے، لوگوں کی تربیت کرنے والے، وہ بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کس قدر خطرناک قسم کا اثر دنیا نے کر رکھا ہے، کیا کیا پڑھا ہوگا دنیا نے، کتنی گرہیں باندھی ہوں گی۔ در درون سینہ نفاسات اوست، عقدہائے سحر را اس بات اوست۔ وہ انسانوں کے سینوں میں منتر پڑھ کر پھونکنے والیاں ہیں یہ بڑیاں، اسی لیے قرآن مجید میں نفاسات کہا گیا ہے۔ نفاسات کہتے ہیں پڑھ کے پھونکنے والی، عقد کہتے ہیں گرہوں کو، جیسے ہم لوگ گرے مانتے ہیں نا کاغذ میں، ویسے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جو گرہوں کے اندر دم کرتی ہیں، پڑھ کے پھونکتی ہیں۔ جادو کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ جو پھونکنے والیاں ہیں وہ سینوں میں انسانوں کے پڑھ کے پھونک دیتی ہیں، اور اسی طریقے سے جادو کے گرہوں میں ان کو باندھ دیتی ہیں۔ ساحر دنیا قوی دانا زنیست، حل سحر او بپائے آمانیست۔ اور یہ جو جادو کرنے والی دنیا ہے یہ بڑی عقل مند عورت ہے، بہت ہوشیار ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، اس بڑھیا کے سامنے انسان بھی ہوشیار نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے انٹیلیجنٹ آدمی، سب سے انٹلیکچوئل آدمی، اس کو بھی پکڑ کے لاؤ، دنیا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی زیادہ ہوشیار ہے دنیا،
اور اس کے جادو کا توڑ عوام کے بس میں نہیں ہے۔ جیسے شہزادہ کے بس میں نہیں تھا جادو کا توڑ، شہزادے کے باپ کے بس میں بھی نہیں تھا، وہ پریشان تھا لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ جب تک وہ شخص نہ مل جائے جس کو جادو کے توڑ کا علم ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ور کشاد عقد اورا عقل ہا انبیارا کہ فرستاد خدا، اگر عام انسانوں کی عقلیں بھی اس کا ہنر جانتی جادو توڑنے کا، اور وہ اپنی عقل کی مدد سے جادو کی گرہوں کو کھولنے کی صلاحیت رکھتی، تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا ہی کیوں تھا؟ اللہ نے انبیاء کو بھیجا کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندے نہیں جانتے۔ ہی طلب کن خوش دم عقدہ کشا، رازدان یفعل اللہ ما یشاء۔ اسی لیے اے بندے، اے دنیا کی پھونک کا شکار، اے دنیا کے دم کر کے پھونکے جانے والے انسان، تو اس دم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو تیرے لیے ایک ہی راستہ بچ گیا ہے کہ اس گرہ کو کھولنے والے اور اچھا دم کرنے والے کو تلاش کر لے، اور وہ یفعل اللہ ما یشاء کا رازدان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھنے والا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے پیچھے جو راز ہے، جو حکمت ہے، اس کو سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ تب وہ بتائے گا کہ کون سی چیز کا علاج کیا ہے، کہاں پر علاج کرنا ہے، کہاں پر صبر کرنا ہے۔ ہم چماہی بستاستت او بشست، شاہزادہ ماندہ سالے او تو شست۔ اب یہاں پر شست اور شست دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک سین کے ساتھ ہے شست، اس کا مطلب ہوتا ہے کانٹا، اور ایک صاد کے ساتھ ہے شست، اس کا مطلب ہوتا ہے ساٹھ۔ تو آپ نے قافیے میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہ دو الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہم چماہی بستاستت او بشست، تو ایک مچھلی کی طرح ہو گیا ہے جس کو کانٹے میں پھانس لیا گیا ہے۔ تیری حالت ایسی ہے، دنیا نے ایک جال ڈالا، کانٹا تھا، اور تو اس کے اندر کا دانہ کھانے کے لیے چلا گیا اور کانٹے میں پھنس گیا، تیری یہ حالت ہے۔ بالکل شہزادے کی طرح، شہزادہ بھی ایسے ہی ہو گیا تھا نا، اس گڑیا کے جال میں پھنس گیا تھا۔ اب یہ شہزادہ تو 1 سال تک پھنسا رہا، آپ 60 سال سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اب یہاں 60 سال کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ وہ قافیے کے لیے، جیسا میں نے بتایا شست اور شست کو بٹھانے کے لیے آپ نے 60 سال کا لفظ استعمال کیا، لیکن یہاں پر 60 سال سے مراد 60 سال نہیں ہے بلکہ عمر بھر ہے، اب تک زندگی میں اب تک آپ اسی جال میں پھنسے ہوئے۔ وہ بیچارہ شہزادہ تو 1 سال پھنسا تھا، اور آپ جب سے ہوش سنبھالے ہیں تب سے لے کے آج تک دنیا کی اس جال میں پھنسے ہوئے، اس بڑھیا کے عشق میں گرفتار ہے۔ شست سال از شست او در محنتی، نئے خوشی نئے بر طریق سنتی۔ تم 60 سال سے اس کے کانٹے میں ہو اور مصیبت میں مبتلا ہو، اور تم کو خود خبر نہیں ہے۔ جیسے شہزادے کو جادو کے اثرات سے بڑھیا کے عاشق بن جانے کی کوئی خبر نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی غلطی میں ہوں، ہوش ہی نہیں تھا، خبر ہی نہیں تھی، وہ تو سمجھتا تھا کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ آج تمہاری حالت بھی ویسے ہی ہے، تم اب تک جب سے ہوش تم نے سنبھالا ہے اب تک دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اور اب تک یہی سمجھ رہے ہو کہ میں صحیح ہوں، حالانکہ تم مصیبت میں ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نہ تم خوش ہو نہ تم سنت کے راستے پر ہو۔ اگر تم نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا راستہ اختیار کیا ہے تو مطلب تم سنت کے راستے پر ہو، لیکن اگر تم نے آخرت کا راستہ اختیار نہیں کیا اور دنیا کے راستے پر ہو تب بھی تم خوش نہیں ہو، کیونکہ دنیا داری کرنے والا کبھی خوش رہتا ہی نہیں ہے۔ جا کے دیکھ لو، یقین نہیں ہے تو دنیا داری کرنے والوں کو کوئی آپ کو ایک بھی مطمئن دکھائی نہیں دے گا، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ چاہیے، سب لالچ کا شکار ہے، سارے جہاں کی دولت پاس ہے لیکن پھر بھی ایک خواہش ہے فلاں چیز ہونا تھا۔ اب ایسا آدمی خوش کہاں سے رہے گا؟ فاسقی بدبخت نئے دنیات خوب، نئے رہیدہ از وبال و از ذنوب۔ تم بدبخت ہو، بد نصیب ہو، فاسق و فاجر ہو، نہ تمہاری دنیا ہی اچھی ہے
نہ آخرت ہی اچھی۔ بھئی ایک آدمی دنیا کو خیر بات کر دیتا ہے، دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے تو کم از کم آخرت اس کی ہو جاتی ہے، دنیا چلی جاتی ہے۔ لیکن ایک آدمی جس نے آخرت کو چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے ہے، اس کو تو آخرت تو نہیں ملی ہی نہیں ملی، دنیا بھی نہیں ملتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی بدبختی، بد نصیبی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا میں آرام و آسائش، دلی سکون میسر ہے، نہ گناہوں سے بچ کر آخرت اچھی کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ بھی گیا، وہ بھی گیا۔ نفخ او این عقدہا را سخت کرد، پس طلب کن نفخ خلاق فرد۔ تو دنیا کے پھونکنے نے ان گروہوں کو تمہاری مضبوط کر کے رکھا ہوا ہے۔ دنیا نے ایسا پھونک دیا ہے گروہوں کے اوپر کہ وہ جادو کا اثر تم کو اپنے سے غافل کر کے رکھا ہے، اپنے مقصد سے غافل کر رکھا ہے۔ تم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے اس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے، اور جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ اتنا مبتلا ہے دنیا کے جادو کے اثر میں۔ تو اب دنیا نے تو پھونک دیا ہے اور جادو کا اثر آپ کے اوپر ہو گیا ہے، تو اب اس کی توڑ کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پھونک کے طلبگار بننا چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ کی جانب سے یہ توفیق نہیں ہوگی، کوئی خدائی رہنما تمہاری زندگی میں جب تک نہیں آئے گا جو اس کا توڑ کر سکے، تم کو ہوش نہیں آئے گا۔ جیسے ہی جادو کا توڑ ہوا، شہزادے کو سمجھ میں آ گیا کہ ہائے میں کیا کر رہا تھا۔ تا نفخت فیہ من روحی ترا وارحانت زیوں گویت برترا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انسان کی پیدائش کے حوالے سے، نفخت فیہ من روحی، میں نے انسان کے جسم کو پیدا کر کے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی روح پھونکنے کے بعد انسان دنیا میں چلنے پھرنے کے قابل بنا۔ تو جب یہ اللہ کی روح پھونکنے کا، منتر پھونکنے کا عمل ہوگا تو پھر وہ دنیا کے جادو کے اثر سے بھی نکل کے باہر آئے گا۔ اسی لیے اس کی تلاش میں لگ جاؤ۔ اگر اب بھی تم دنیا داری میں پھنسے ہوئے ہو اور دنیا داری کو ہی اصل سمجھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ یہ دنیا کے جادو کا اثر ابھی بھی کام کر رہا ہے، اور اس سے بچنے کی صرف یہی تدبیر ہے کہ کسی اللہ والے کو پکڑو اور وہ پھر جادو کے اثرات کا پتہ چلائے اور پھر وہ پھونکے تو تم کو سمجھ میں آئے کہ میں کیا کر رہا تھا۔ اس کے بعد پھر تم اپنی اصلی دنیا کی طرف جاؤ گے، اس کو دیکھ کر اتنے خوش ہو جاؤ گے، تب تمہیں اپنی بدنصیبی پر افسوس ہوگا کہ ہائے میں دنیا کی طرف گیا ہی کیوں۔ اور جب پھر تم کو کہا جائے گا کہ تھوڑا دنیا داری بھی کر لو تو آپ کو غصہ آئے گا، مجھے کیوں یاد دلا رہے ہو دنیا کی۔ جزب نفخ حق نہ سوزت نفخ سحر، نفخ قہرست این و آدم نفخ مہر۔ اور یاد رکھو یہ جو جادو کی پھونک ہے نا، یہ ختم ہوتی ہے اللہ کی پھونک سے ہی، اور کوئی دوسرا علاج نہیں ہے۔ یہ بھی ایک پھونک ہے، وہ بھی ایک پھونک ہے۔ یہ پھونک آتی ہے جو گراؤں میں پھونکی جاتی ہے، انسان کے دل کی کیفیت کو بدل دیتی ہے، اور پھر وہ پھونکی جاتی ہے تو پھر انسان دنیا کے جادو کے اثر سے نکل کر روحانیت کے میدان میں نکل پڑتا ہے۔ یہ ظلم کی پھونک ہے، وہ محبت کی پھونک ہے۔ رحمت او سابقست از قہر او، سابقی خواہی برو سابق بجو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے غصے سے پہلے آتی ہے۔ پہلے غصہ بعد میں رحمت نہیں آتی، پہلے رحمت آتی ہے، اور رحمت آنے کے بعد آپ نے اس رحمت سے استفادہ نہیں کیا یا رحمت کا غلط استعمال کیا، تب قہر غصہ آتا ہے۔ اللہ اور اللہ والے ان دونوں کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، خیالداری کا برتاؤ کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ نے اس محبت اور خیالداری کا غلط استعمال کیا، اس کے بعد پھر ان کا غصہ آتا ہے۔ تو پہلے غصہ نہیں آتا، پہلے رحمت آتی ہے۔ رحمت او سابقست از قہر او، اس کے قہر سے اس کی رحمت پہلے آتی ہے۔ سابقی خواہی، اگر تو آگے بڑھنا چاہتا ہے، برو سابق بجو، تو جو پہلے آیا تھا اس کو تلاش کرو۔ اگر تم قہر کے راستے پر آ چکے ہو، غصے اور ناراضگی کے منزل سے گزر رہے ہو، تو یاد کرو کہ ایک دور تھا جب تم رحمت اور محبت کے دور سے گزر رہے تھے،
تو اس کو تلاش کرو. پھر میں کیا کروں کہ پھر وہ واپس رحمت پلٹ کر آئے؟ تو رحمت کو تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن مجید میں تعریف فرمائی ہے جو اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، تلاش کرتے رہتے ہیں. جہاں مل جائے وہاں سے لے لو. مینا، عرفات، مزدلفہ یہی ہم کو سکھاتے ہیں، جہاں رحمت نظر آئے دعائیں کر لیا کرنا. تارسی اندر نفوس زوجت، کہ شہ مسحور اینک مخرجت. اور پھر اس کے بعد اگر تم ایسے مرحلے میں داخل ہو جاؤ اور تم کو رحمت کا حصہ مل جائے تو پھر زوجت والے نفسوں میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جن کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ ان نفسوں کو بھی جوڑ لگائے جائیں گے جنت میں حوروں کے ساتھ، وہ مقام حاصل ہو جائے گا. اور وہی شہزادی ہے. دنیا وہ بڑھیا ہے جس نے جادو کیا ہے، اور وہ شہزادی ہے جو خوبصورت ہونے کے باوجود تم نے اس کو چھوڑ کر بڑھیا کا رخ کیا تھا. اب اس بڑھیا کو چھوڑو، یہ شہزادی ملے گی، وہ جنت کی حور ہے. با وجود زال نایت انحلال، در شبی کے در براں پیر دلال. اور یاد رکھو جب تک بڑھیا کے پاس تم ہو اور بڑھیا کی محبت میں تم مبتلا ہو، تب تک نہ وہ گرہیں کھل سکتی ہیں اور نہ وہ شہزادی تم کو حاصل ہو سکتی ہے. اس کو لینا ہے تو اس کو چھوڑنا ہوگا. وہ ناز بھروں والی خوبصورت شہزادی تمہارے بغل میں کبھی نہیں آ سکتی جب تک کہ تم اس بڑھیا کو نہ چھوڑو. نئے کے فرمود آں سراج امتاں، این جہانوں آں جہاں ذرتاں. کیا خوب فرمایا ہے امتوں کے اس سرتاج نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں، جو ساری امتوں کے سرتاج ہیں. فرمایا کہ این جہانوں آن جہاں را ذرتان، یہ دنیا اور وہ دنیا دونوں ذرتان ہیں. ذرتان کہتے ہیں سوتن کو، دو سوتنیں. دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی سوتنیں ہیں. اگر ایک راضی ہوگی تو دوسری ناراض ہوگی. اب تم کو طے کرنا ہے کہ راضی کس کو کرنا ہے، ناراض کس کو کرنا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس سی سو کا ایک گیم کھیلتے ہیں بچے چھوٹے. ادھر والا نیچے ہوتا ہے تو ادھر والا اوپر ہوتا ہے، ادھر والا اوپر ہوتا ہے تو ادھر والا نیچے ہوتا ہے. یہ ہے دنیا اور آخرت. ادھر عروج چاہو گے ادھر نیچے ہو جاؤ گے، ادھر عروج چاہو گے ادھر نیچے ہونا ہوگا. پس وصال ای فراق آبوت، صحت ای تنسخا میں جاوت. اس کا وصال اس کا فراق ہے، اس کا فراق اس کا وصال ہے. اس سے ملاقات ہوگی اس سے جدائی ہوگی، اس سے ملاقات ہوگی اس سے جدائی ہوگی. اس جسم کی تندرستی جان کی بیماری ہے. دنیا میں عروج حاصل کریں گے، آخرت میں نقصان میں رہیں گے. یہاں پر آپ تندرستی چاہیں گے، وہاں پر بیماری ملے گی. جسم آپ کا جس قدر آرام و آسائش سے رہے گا دنیا میں، اس قدر روح مشکلوں میں رہے گی، اتنا زیادہ اس کو نقصان ہوگا. سخت می آیت فراق ای ممر، پس فراق آمخر داں سخت تر. یاد رکھو اس راستے کی، جس راستے سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی دنیا، یہ ایک راستہ ہے نا، ایک مقام سے ایک مقام تک جانے تک کا راستہ ہے دنیا کی زندگی. اگر آپ کو اس دنیا کی زندگی یعنی کہ راستہ چھوڑنا اگر گوارا نہیں ہو رہا ہے تو یاد رکھو آپ کا گھر جو ہے اس کو چھوڑنا کیسے گوارا ہوگا. اب یہ بات بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا رہے ہیں، راستہ بڑا اچھا ہے، کار بڑی خوبصورت ہے، آرام دہ ہے. آپ ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا رہے ہیں اور آپ کو جانا ہے کسی لمبے سفر پہ. کار بڑی آرام دائق ہے اور آپ آرام سے بیٹھ کے جا رہے ہیں. جیسے منزل پہ پہنچ گئے جہاں آپ کو جانا تھا، آپ کار میں سے اتریں گے نا یا بیٹھے رہیں گے کار میں؟ نہیں مجھے یہی کار چاہیے، میں اس میں سے نہیں اترتا، ایسا تو نہیں کریں گے نا. جیسے منزل پہ آپ پہنچ گئے، چاہے کتنی ہی لگزوریس کار کیوں نہ ہو، اتر جائیں گے آپ. ویسے ہی انسان کی زندگی ہے. اگر آپ کو کار چھوڑنا گوارا نہیں ہے
کار سے محبت ہو گئی ہے اور کار چھوڑنا نہیں چاہتے، تو یاد رکھو جب کار چھوڑنا آپ کے لیے مشکل ہے تو منزل چھوڑنا کتنا مشکل نہیں ہوگا، گھر چھوڑنا کتنا مشکل نہیں ہوگا۔ کتنی ہی آرام دہ کار کیوں نہ ہو، گھر سے بڑھ کے سکون ملتا ہے کیا؟ تو آخرت تو آپ کا گھر ہے، کار دنیا ہے۔ دنیا چھوڑنا آپ کو گوارا نہیں ہو رہا ہے تو سوچو کہ آخرت چھوڑنا کیسے گوارا ہوگا۔ چون فراق نقش سخت آیت ترا، تاچ سخت آیت ز نقاشش جدا۔ تمہیں نقش کی جدائی گراں گزرتی ہے، سخت لگتی ہے، تو نقاش کی جدائی کس قدر سخت ہوگی۔ یہاں بھی وہی مثال دی جا رہی ہے۔ دنیا اور کائنات جو کچھ ہے یہ صرف نقش ہے، اللہ نے کاریگری کی ہے، دنیا بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، گھر بنایا، گھاس بنایا، جھاڑ پہاڑ بنائے، یہ سب اللہ کی نقاشی ہے، کاریگری ہے۔ آپ کو اللہ کی نقاشی اتنی پیاری ہے کہ آپ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تو بنانے والے کی جدائی کیسے برداشت ہوگی؟ اے کہ صبرت نیست از دنیا دوں، چون صبرست از خدا اے دوست چون۔ یہ جو دنیا ہے کمینی دنیا، چھوٹی دنیا ہے، اس دنیا سے نکلنا، اس دنیا کی چیزوں کو چھوڑنا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کو صبر نہیں ہو رہا ہے، تو اس دنیا بنانے والے سے دور جانا آپ کو کیسے برداشت ہو سکتا؟ صرف سوچ کے دیکھو، چیز بڑی یا بنانے والا بڑا؟ چیز اچھی یا بنانے والا اچھا؟ جب اس کی چیز اتنی پیاری ہے کیا چھوڑنا گوارا نہیں ہو رہا ہے، تو اندازہ کرو کہ بنانے والے کو چھوڑنا کیسے گوارا ہوگا۔ لیکن آپ کو اس کا احساس اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ آپ نے بنانے والے سے ملاقات کی لذت کا اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے مولانا روم ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ جو کچھ کھایا ہی نہ ہو اس کی لذت کا اس کو کیا پتا۔ انشاءاللہ اس موضوع پر جو بیان ہوگا وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در